حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے. بڑی خواہش تھی کہ حرم مکہ کو جاؤں. عمرہ ادا کرنے کی بہت تمنا تھی، لیکن سوچتے تھے اگر میں مکہ چلے جاؤں تو مدینے سے محروم ہو جاؤں گا اللہ کے نبی کے دیار سے. کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے کتنے سال باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں، تو جا کے حرم میں عمرہ ادا کر کے واپس آ جاؤں. کیونکہ چاہتے تھے اللہ کے نبی کے دیار ہی میں موت آئے. تو سوچنے لگے اگر مجھے پتہ چلے کہ میری زندگی کے کتنے دن یا کتنے مہینے باقی ہیں تو جا کے حرم سے واپس آ جاؤں. سوچتے سوچتے سو گئے. اب آدمی سوچتے سوچتے سویا نا، اکثر خواب میں وہ چاہتا. ہاں جی. بہرحال خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی اور آپ ایسا 5 انگلیاں بتا رہے ہیں. 5 خواب سے بیدار ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آئے کہ اللہ کے نبی 5 بلکہ کیا بتا رہے ہیں. میری زندگی کے 5 دن باقی ہیں یا 5 مہینے یا 5 سال باقی، سمجھ میں نہیں آیا. اس زمانے میں خواب کی تعبیر دینے والے ماہر تھے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جا کے ان سے یہ خواب بیان کرو اور تعبیر پوچھ کے آؤ، لیکن میرا نام نہیں بولنا. خواب کس نے دیکھا میرا نام نہیں بولنا، خواب بول کے تعبیر لے کے آؤ. اب وہ شاگرد گیا اور کہا جی ایک صاحب خواب دیکھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے 5 انگلیاں بتا رہے. تو خواب دیکھنے والے نے یہ پوچھا ہے یہ 5 سے اشارہ 5 دن کی طرف ہے یا 5 مہینے مراد ہیں یا 5 سال. تو خواب کے تعبیر دینے والے بولے پہلے یہ بتا خواب کس نے دیکھا، بعد میں تعبیر بولتا ہوں. اولیاء کرام کے دل جو ہوتے ہیں جواسیس القلوب، آئینہ ہوتے ہیں. ہاں جی. بہرحال انہوں نے کہا پہلے یہ بتا کہ خواب کس نے دیکھا. اس نے کہا جو دیکھے ہیں انہوں نام نکو بولو. بولے کہا جا کے پوچھ کے آیا. واپس گیا، کہا حضرت پہچان لیے نا جی تمہارے کو، اب نام بولوں کیا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے بول دے. ابن سیرین نے کہا میں سمجھ گیا یہ خواب امام مالک ہی نے دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ خواب علمی خواب ہے یہ، اور صاحب علم ہی دیکھا ہوگا. اس نے کہا جی آپ صحیح پہچانے، انہوں نے خواب دیکھے، آپ تعبیر بولو. انہوں بولے اللہ کے نبی نے جو 5 انگلیوں سے اشارہ کیا اس سے نہ 5 دن مراد ہیں، نہ 5 مہینے، نہ 5 سال، بلکہ اس سے مراد وہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں کہ ان 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ 5 چیزیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نمبر 1 اللہ ہی کو علم ہے قیامت کب قائم ہوگی. جبریل امین نے حضور سے پوچھا تھا اخبرنی عن الساعہ، حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. اس بارے میں جیسے تیرے کو نہیں معلوم نا میرے کو بھی نہیں معلوم. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ کو ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم بھی اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی بارش برساتا ہے. کب ہوں گی، کتنی ہوں گی، رحمت ہوں گی یا زحمت ہوں گی، ہے جی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اچھا تم بولیں گے یہ موسمیات والے بولتے نا جی اتنے دن رہیں گی اتنے دن، انہوں فکس نہیں بولتے. کبھی سنے ہوں گے انہوں کیا بولتے ہیں؟ ہاں جی ہوا مان یعنی ہوا مانا تھا انداز. اندازے کبھی اندازے سے جو ہے صحیح بھی ہو جاتا ہے
اور بیٹوں کے اندازے اکثر غلط ہی نکلتے ہیں. ہاں جی. تو فکس علم بارش کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی طرح سے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بچے دانی میں کیا ہے ماں کے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں جی. تو بولیں گے مول صاحب اب تو میڈیکل سائنس اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ وہ لوگ پہلے ایڈوانس بتا دے رہے لڑکا ہے یا لڑکی. لوگ کیا کر رہے، لڑکی کا حمل ہے تو اس کو گرا دے رہے. ہاں جی. یاد رکھو، پورا بچہ بننے کے بعد پہچان لے بیٹے. جب خطرہ رحم میں گرا تھا، اب کوئی مائی کا لال بتا دے کہ بچہ ہوگا نہیں ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا. اچھا اگر یہ کیمرے میں بتا بھی دیے تو یہ تو نہیں بتا سکتے کہ وہ ایمان والا ہوگا یا کافر ہوگا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا نافرمان ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نمبر 4 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کی روزی کہاں رکھی ہوئی ہے. ہاں جی. کل کیا کمائیں گا، اس کی روزی کہاں رکھی ہوئی ہے کوئی نہیں جانتا. ایک مثال سمجھو، تم اگر جا رہے سفر میں، بمبئی کام ہے تمہارا، کار سے جا رہے، رستے میں پنکچر ہو گئی، اب بم مارو. اب وہ پنکچر والے کی دکان پہ لگا کے بھائی پنکچر بنا. خیال آتا ہے یار یہاں بازو میں ہوٹل ہے، ذرا چائے تو پئیں گے. وہ چائے پی لیتے، پنکچر بن گیا، گاڑی بن گئی، اب بیٹھے چلے. وہاں گئے تو معلوم ہوتا آفیسر ہی نہیں ہے، وہ منتری کہاں تو بھی پھرنے گیا بیٹا. کام نہیں ہوا، واپس آ گیا اورنگ آباد. غور کرو تم گئے تھے کیوں؟ تمہاری مقدر کی چائے وہاں لکھی تھی ہوٹل میں. ہاں جی. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ہاں جی. واقعات یوں ہی پیش نہیں آتے، اللہ کی مضبوط پلاننگ کا حصہ ہوتے ہیں جو بندہ نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کل اس کی روزی کہاں رکھی ہوئی ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کل اس کی موت کہاں آنے والی ہے، کہاں پہ آنے والی ہے موت، کوئی نہیں جانتا. بہرحال ابن سیرین نے فرمایا وہ 5 جو حضور انگلیوں سے اشارہ کر رہے ہیں نا، اس سے مراد یہ 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور تم کتنے دن رہیں گے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا.